سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تشریف رکھو جی، تشریف رکھو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الہادین المہدیین وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورضوان من اللہ اکبر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مجھے اجازت بخشیں کہ میں جو جمعۃ المبارک میں اہل بیت اطہار کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کر چکا ہوں، جو نئی صورتیں آئی ہیں میں ان کے سامنے بھی خلاصتاً بیان کر دوں، اور جلدی سے میں حضور کی چند احادیث مبارکہ اہل بیت اطہار کے فضائل میں پڑھ کر سنا دوں، ٹھیک ہے جی؟ جنہوں نے پہلے سنی ہیں وہ دوبارہ سنیں گے تو ایمان میں تازگی آئے گی، بہاریں آئیں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پوری اہل بیت کی جگہ پر حضور کا 4 افراد کو لے آنا۔ کتنوں کو؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ عزیزان گرامی قدر، قبیلہ بنو نجران عیسائیوں کا جو حضور سے بحث کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضور فرماتے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا وجود میں آ جائے، پیدا ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے، باپ نہیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے وجود میں کیسے آ گئے؟ اس کے بعد تو بحث بنتی نہیں تھی، بہرحال انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام، اب انہی بحث کا موقع نہ دو، آپ ان سے فرما دیں کہ تم بھی خود آ جاؤ، میں بھی خود آ جاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، میں بھی اپنے بیٹوں کو بلا لیتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، میں اپنی عورتوں کو بلا لیتا ہوں، اور پھر میدان میں آ کر جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ جو جھوٹا ہوگا وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا مقررہ وقت میں؟ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ و فاطمہ، رسول اللہ نے فرمایا علی تم آ جاؤ، فاطمہ تم آ جاؤ، وہ حسناً و حسینہ، میرے بیٹے حسن تم آ جاؤ، حسین تم آ جاؤ۔ فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور عرض کی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں سب کو بلا لایا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت فاطمہ کے کان میں رسول اللہ نے کچھ ارشاد فرمایا تو وہ رو پڑی، پھر کچھ ارشاد فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں صرف ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں کہ ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پوچھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وہ کون سی بات تھی کہ آپ مسکرا پڑیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا فاطمہ الا ترضینا، رونا بند کر دے بیٹا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے الا ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی فاطمہ کیا اس بات پر تو راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی تمام عورتوں کی ملکہ بنا دیا ہے؟ او نساء العالمین، یا دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار اللہ نے تجھ کو بنا دیا ہے۔ او نساء المومنین، یا سارے مومنوں کی جو عورتیں ہیں سب عورتوں کی سیدہ، سب کی سردار، ملکہ اللہ رب العزت نے تجھے بنا دیا ہے۔ اس انعام و کرام پر میں خوش ہو گئی اور مسکرانے لگ گئی، اور ارشاد فرمایا رسول اللہ، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور فرمایا مسلم کے اندر بھی حدیث یہ موجود ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ میرے بیٹے حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے تمام نوجوانوں کے، نبیوں کے سوا تمام نوجوانوں کے سید و سردار ہیں۔ یہ ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کو کسوٹی ارشاد فرمایا ہے، ایک معیار حق ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَمَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، اگر تم دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، دونوں سے اپنا ربط، اپنا رشتہ استوار اور مضبوط بنا لوگے، لن تضلوا بعدی، ہرگز لوگ تو گمراہ ہوتے ہیں، ہو جائیں، جو اس نسخہ کیمیا پر عمل کرے گا وہ کبھی زندگی کے اندر گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا جو ذکر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت یعنی میری اہل بیت ہے، اور ارشاد فرمایا جان لو میری اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن میری اہل بیت کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تک؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، لوگوں تم دیکھو گے پوری زندگی میں میری اہل بیت قرآن کے ساتھ ہوگی، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا، قبر میں بھی قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، یہاں تک کہ جب تم میرے حوض کوثر پر پیاس بجھانے کے لیے آؤ گے تم تک لینا، دیکھ لینا میری اہل بیت اس دن آئے گی لیکن قرآن اس کے ساتھ ہوگا اور قرآن آئے گا ساتھ میری اہل بیت ہوگی۔ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اس دن بھی جدا نہیں ہوں گے، یہ اکٹھے دونوں مجھے میرے حوض کوثر پر آ کر ملیں گے۔ یہ بڑا مقام ہے اہل بیت کا، یہ بڑی شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ہم نے پیار کرنا ہے، اگر اکیلے حسین سے کیا، اکیلے، اور قرآن کو پسے پش ڈال دیا، قرآن کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا، نماز کی پرواہ نہ کی، پاکیزگی کی، ستھرائی کی، صفائی کی، جس کو اللہ کے رسول نصف ایمان کہہ رہے ہیں، جن طہارت والوں کی اللہ رب العزت خود تعریف قرآن کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اگر ان باتوں کو پسے پش چھوڑ دیا اور کہا کہ حسین ہمیں پسند کر لیں گے، نہیں، بلکہ حسین تو ایسوں کی طرف تکنے والے بھی نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم
جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، لوگوں جس نے حسن اور حسین کو، علی اور فاطمہ ان کے ساتھ جنگ کی، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ میں بھی ان کے خلاف جنگ کروں گا، اور جس نے ان چاروں کے ساتھ صلح رکھی، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ کے رسول بھی اس کے ساتھ صلح کر رہا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسامہ بن زید سے، اسامہ بن، یہ خود بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہم انی احبہما، اللہ یہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں، میں نے ان دونوں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، فاحبہما، اے اللہ تو بھی حسن کو اور حسین کو اپنا محبوب بنا لے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ قیامت تک جو بھی حسن کو محبوب بنائے گا، جو حسین سے پیار کرے گا، اللہ تو ان سب کو اپنا محبوب بنا لینا۔ یہ بہت بڑا لطف و کرم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کہ اگر رسول اللہ کی محبت چاہتے ہو اور پھر محبت خدا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب سے محبت کرو جس کا نام حسن ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کرو جس کا نام حسین ہے، وہ اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں اور وہ خدا کے بھی محبوب ہیں۔ بیٹھ دو بیٹا، ان کو بٹھا دو یار، یہ طرز ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائے جناب، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس کی تشریح کا اب وقت نہیں ہے، اور فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، اور فرمایا احب اللہ من احب حسینا، صرف یہ بات نہیں کہ اللہ حسین سے پیار کرتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان جس پر جو وحی سناتی ہے، وہ ما ینطق عن الہوا کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں سن لو، احب اللہ من احب حسینا، جس نے میرے حسین کو محبوب بنا لیا، جان لو اللہ نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب یہ تم پر ہے اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو کہ نہیں بننا چاہتے ہو۔ اور فرمایا حسین شبت من الاسباط، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، اللہ سے محبت کرو، اس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میری محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میری اہل بیت سے پیار کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا ان سے پیار کرو کہ میں تم پر راضی ہو جاؤں گا۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، اور فرمایا ابو ذر کعبہ کا دروازہ پکڑے ہوئے کھڑے تھے، فرمایا لوگوں سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، لوگوں میری اہل بیت کی مثال تم میں ایسی ہے جیسے قوم نوح میں کشتی نوح تھی، کشتی نوح تھی، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، فرمایا جو بھی کشتی نوح میں سوار ہو گیا اس کی جان بچ گئی، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معرفت آل محمد، آل محمد کی پہچان کرنا، ان کو جاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا، براءۃ من النار، جان لو کہ اللہ نے تمہاری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ وحب آل محمد جواز علی الصراط، اور میری اہل بیت کی محبت جب پل صراط سے گزرنے لگو گے تمہارے لیے ایک ٹکٹ ہوگی، ایک
ٹکٹ ہوگا، وہ جواز الصراط ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اور ارشاد فرمایا والولایۃ لآل محمد امان من الحرب، جان لو اللہ اور اس کے رسول تمہارے خلاف حرب نہیں کریں گے، جہاد نہیں کریں گے۔ کب؟ جب تمہارے اندر ولائے آل بیت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا ہی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، امام سخاوی ایک حدیث کو لاتے ہیں اور زبردست بات اس میں یہ ہے کہ اس کے راوی دو ایسے ہیں جن میں سے ایک کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک کا نام مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبی و حب اہل بیتی نافع فی 7 مواضع، لوگوں سن لو 7 جگہوں پر میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت نے تمہیں کام دینا ہے، تمہیں کام دینا ہے۔ ایک کیا فرمایا؟ عند الوفات، جب تمہارے موت کا وقت قریب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ محبت رسول اور محبت اہل بیت تمہیں کام دے رہی ہے۔ اور فرمایا عند الحشر، جب حشر کا میدان آئے گا تو اس وقت میری اور میری اہل بیت کی محبت تمہیں کام دے گی۔ اور فرمایا عند الحساب والکتاب، حساب کے وقت اور کتاب کے وقت، و عند المیزان، میزان ترازو کے وقت جب اعمال تلنے لگے گا، و عند الصراط، اور فرمایا پل صراط پر سے جب تم گزرنے لگو گے تو اس وقت میری اور میری اہل بیت کی محبت تمہیں کام دے گی۔ اور ارشاد فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو رسول اللہ نے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ ایک شخص آیا، علامہ صاحب کی بات وہ سامنے رکھیں کہ حضور کی تجلیات میں سے ایک تجلی حسن اور حسین ہیں، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ حضور کا لطف و کرم اور محبت ہے حسن اور حسین سے کہ ان کے اکرام کو بڑھا رہے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے۔ اب وہ بھی سن لے وہ انداز رسول کیسا ہے۔ تو آدمی نے کہا نعم المرکب رکبتا یا غلام، صاحبزادے کیا نصیب پایا ہے کہ کائنات میں تصور ہے کسی کو ایسی سواری ملی جیسی سواری تجھ کو ملی ہے؟ وہ خود تو رف رف کے اوپر سوار ہونے والے ہیں، وہ خود تو براق پر سوار ہونے والے ہیں، وہ رسول جس پر سوار ہوتے ہیں زمین کی چھپی ہوئی باتیں بھی اس سواری پر آشکار ہو جاتی ہیں، تو تمہاری سواری دوش مصطفیٰ بن گئی، کیسے سوار ہو تم؟ اور ارشاد فرمایا نعم المرکب رکبت یا غلام۔ جب ایسی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا۔ یہ محبت ہے جناب حسن اور حسین کے ساتھ، بلکہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس سواری کی تعریف کرنے والے وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، ارے سواری کو تکتا ہے یہ محمد حبیب خدا ہے، ارے سوار کو نہیں تکتا یہ حسن محبوب مصطفیٰ ہے، میں محبوب خدا ہوں یہ محبوب مصطفیٰ ہے، اس کی تعریف بھی بیان کر۔ سواری با کمال ہے تو سوار بھی تو با کمال ہے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اور دوسری جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں حدیث کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت الحسن والحسین علی عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ دونوں شہزادے حضور کے دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں حسن اور حسین۔ فقلت نعم الفرس، تو میں نے کہا کہ کیسی عمدہ سواری ہے، کمال۔ تو تحتکما، تمہارے نیچے کیسی سواری ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الفارسان، رسول اللہ نے فرمایا خطاب کے بیٹے سن لے، تو سواری کی تعریف کر رہا ہے، یہ سوار بھی تو دونوں باکمال ہیں۔ یہ مجمع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے 18209 حدیث کا نمبر ہے، رقم الحدیث۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ کی سنت ادا کرتے تھے، جب حسن نظر آتے یا حسین نظر آتے انہیں اٹھاتے اور اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے۔
جیسا کہ ہم بخاری کی ایک حدیث پڑھیں گے کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر تشریف لائے، بچوں کو دیکھا کہ ان کے ساتھ جناب حسن کھیل رہے ہیں، جناب حسن کھیل رہے ہیں۔ آپ آئے فحملہ علی عاتقہ قال بأبی، ان کو اٹھایا اور کندھے پر بٹھا لیا اور کہا میرے بیٹے حسن، میرا ابو کہا تجھ پر قربان جائے۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیں جناب، بے ابی میں کیا، میرا باپ بھی تجھ پر قربان جائے، تجھ پر صدقے جائے کہ تو فرزند مصطفیٰ ہے۔ اور پھر کیا کہا، شبیہ بالنبی، تو رسول جیسا ہے، تو لگتا نہیں، میں کہتا ہوں کہ لگتا نہیں رسول جیسا، رسول جیسا ہے، رسول جیسا، شبیہ بالنبی، تو رسول جیسا ہے، تو رسول جیسا ہے۔ کندھا کس کا ہے؟ ابو بکر کا، اوپر کون ہے؟ اللہ کے محبوب کا محبوب ہے، حسن مجتبیٰ ہے۔ اور فرمایا لیس بشبیہا لعلی، اور تو رسول اللہ جیسا ہے لیکن علی جیسا نہیں ہے، علی پر نہیں ہے، علی پر نہیں ہے۔ رسول اللہ کی شبیہ تو ہے، لیس بشبیہ لعلی، تو علی جیسا نہیں ہے۔ اور حضرت علی نے جب یہ سنا، جب حضرت علی نے سنا تو غصہ نہیں کیا، علی کو دیکھا، وہ علی یضحک، کہ حضرت علی ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب چلتے ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ، جو کائنات کے اندر کسی کا نہیں ہے۔ وہ حدیث کی شرح تھوڑی سی آپ لوگوں کے سامنے آئے گی کہ کیا آپ کا کارنامہ، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کارنامہ کسی کا نہیں ہے، کیا نبیوں کا بھی نہیں ہے؟ بات نبیوں کے مقابلے کی نہیں ہو رہی، اور نبی کے مقابلے میں کوئی بھی غیر نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی کسی کا کمال ہے وہ نبیوں سے الگ ہو کر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن یہاں پر بات کچھ اور ہے۔ کمال حسین اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اجمال مصطفیٰ کو کھول کر اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں کمال حسین نہیں، بلکہ کمالات مصطفیٰ میں سے کوئی کمال ہے، کیونکہ رسول نے خود فرمایا حسین مجھ سے ہے، اس لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا نواسہ ہے، میری بیٹی کا صاحبزادہ ہے، جو کچھ پایا مجھ سے پایا، اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میری بہت ساری صفات ایسی ہیں جو حسین کی وجہ سے کھلیں گی، جو حسین کی وجہ سے، بہت سارے کمالات جو تم دیکھو گے، کمالات تو وہ میرے ہیں، لیکن ان کو کھولے گا تو حسین کھولے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، قرآن کی آیت میں بھی راز یہ ہے۔ کوئی حضور کو شہید نہیں کر سکتا، حضور کو شہید کیوں؟ کہ اللہ رب العزت عاصم ہے، لیکن مقام شہادت کس طرح ملا؟ کس طرح ملا؟ اس طرح ملا کہ یہ فضیلت جو حسین نے پائی، یہ فضیلت مصطفیٰ ہی ہے۔ یہ فضیلت کیوں؟ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس حدیث کو اور زیادہ کھول کر بیان کروں، لیکن عزیزان گرامی قدر اتنا ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72-71 رفقا ایک ایک کر کے کٹ گئے، ننے ننے پھول بلکہ پتیاں ریگستان کربلا کے اندر مسل کر رکھ دی گئی،
جگر والو غور فرماؤ، اگر کوہ ہمالا بھی وہاں ہوتا اور اس پر یہ مصیبت آ جاتی تو اس کا جگر بھی بھن کر کباب ضرور بن جاتا۔ لیکن کمال ادھر بھی ہے کہ کبھی ایک مرتبہ بھی حسین کی زبان پر سے شکوہ ایسے کلمات نہیں آئے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ پس پھر فسق و فجور کے اندھیروں میں جب امام کربلا کے میدان میں آئے ہیں، تنے تنہا رہ گئے ہیں، رفقا جان قربان کر گئے ہیں، تو فسق و فجور کے اندھیروں میں حق و ہدایت کا آفتاب طلوع ہو گیا، جس کی سنہری کرنوں سے کوفے کا ریگستان جگمگا اٹھا، وحشت و بربریت کی تاریکیوں میں نیکی اور شرافت کا مہتاب عالم تاب نکل آیا تھا، جس کی حسین شعاعوں سے کربلا کے ذرے جگمگا اٹھے تھے، ملوکیت اور آمریت کی خزاں پر اسلام کی روح اسلامی جمہوریت کی بہار کا موسم چھا گیا، جس کی مست کن ہواؤں سے مرجھائے ہوئے پتے گرنے لگے، یزیدیوں کے پتے گرنے لگے، نہیں بلکہ ہاشمی کچھار کا شیر محمدی کمین گاہ سے نکل کر میدان میں آ گیا، جس کی گرج سے یزیدی بیڑیں ڈر کر دوڑنے لگیں اور بھاگنے لگیں، نہیں بلکہ جمال مصطفیٰ چمک اٹھا، جس کی تجلی سے کربلا کے ذرے دمک اٹھے، اور ایسا لگتا ہے کہ جلال حیدری جوش میں آ گیا ہے، جس کے روب و دبدبے سے لشکر یزید میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ یہ اس کی بات ہے جس کے سب انصار بیٹے قربان ہو چکے ہیں، اس کی ہمت پر قربان جائیں۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ حفیظ جلندری اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائیں، جب سنی مرثیہ کہتا ہے تو وہ بھی کیسی شان کے ساتھ کہتا ہے، کیسی وجاہت کے ساتھ کہتا ہے۔ یہ حضرت امام علی مقام کا مرثیہ ہے، لیکن لگتا ہے یہ زندہ کا مرثیہ کہہ رہا ہے، زندہ کا، اس کی عقیدت کا سلام اس کی بارگاہ میں نچھاور کر رہا ہے۔ آپ ذرا پوری توجہ کے ساتھ ذرا سنیں اور جھوم کر سنیں۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے حفیظ جلندری، جس نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے، پاک سرزمین شاد باد، وہ حفیظ جلندری لکھتے ہیں کہ لباس ہے پھٹا ہوا، لباس ہے تار ہے، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، ادھر وار ہے نیزوں کے، پیچھے تلواروں کے، تیروں کی بچھار ہے، برچھیوں کی بمبار ہے، لیکن پھر بھی شاعر کہتا ہے یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر آئے تو پھر آپ سبحان اللہ تو کہیں گے۔ پھر کہتا ہاں اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، میں رضا سے مست ہے، ایسا حق پرست حوض کوثر جس کے قدموں میں ہو، وہ فرات کے کنارے پر پیاسا، لیکن یزیدیوں کو سمجھ آج تک نہیں آئی، یزیدیوں کو سمجھ آج تک نہیں آئی۔ وہ ترک الاختیار قبل القضاء، جب یزیدیوں نے پانی بند کیا تو بند کرنے سے پہلے اگر حسین بھی کربلا کے ریگستان پر اپنے قدم کی ٹھوکر مارتا تو وہاں سے بھی چشمے جاری ہو سکتے تھے۔ ارے یہ تو محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، اور بارش تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، یہ تو حکم دیتے تو بادل آ سکتا تھا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر،
سب تو وڈی اللہ دی رضا ہے، اللہ دی رضا ہے۔ بہرحال یہ اس سوال کا جواب بھی ہے جو کہتے ہیں جی اگر رسول اللہ کچھ کرتے ہوتے تو اپنے بیٹے حسین کو نہ بچا لیتے، وہ کیوں نہیں آئے؟ ارے آئے تھے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، آئے۔ اور یہ دونوں حدیثوں کی سندیں صحیح ہیں۔ امام محمد، امام حاکم ہشکن کو روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس والی روایت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ والی، حضور خود فرمائیں میں کربلا سے آیا ہوں اور تمام شہیدوں کے خون کو بند کر کے لایا ہوں۔ آئے تھے آپ، آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ دل مرجا جاتے ہیں، میرے بیٹے یہ امتحان نہ تو نہ دینا، بس اتنے بڑے ہیں۔ لیکن کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں، بیٹا کوئی امتحان تو اس سے بڑا نہ ہو، جو ہوتا ہے ہونے دے، بس حوصلہ قائم رکھ۔ حوصلہ، جب پیشن آتا ہے، ایک عجیب سپرٹ آتی ہے، مضبوط ڈٹرمینیشن آدمی کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، ڈر ختم ہوتا ہے، پھر مقامات بڑھتے ہیں۔ کسی کو کیا معلوم کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، یا اللہ ایسا امتحان تو آسمان نے نہیں دیکھا، اللہ تجھ سے مصطفیٰ کی دعا یہ ہے کہ میرے بیٹے حسین کو پورے نمبر عطا فرما دینا۔ اس کا پیر ہلے نا، اس لیے کہ جتنا بڑا امتحان ہے یہ خود تو ظاہراً مٹ جائے گا، لیکن قیامت تک کے لیے لا الہ کو مٹنے نہیں دے گا۔ یہی مذہب اقبال کا ہے، یہی مذہب اقبال کا ہے۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، اقبال کہتے ہیں سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ اور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حقہ کے بنائے لا الہ حسب حسین، یہی اقبال کہہ رہے ہیں کہ بنائے لا الہ حسین ہے، اور معین الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کون حق پرست ہے، میں رضا سے مست ہے؟ اللہ کی رضا کی جو شراب ہے نا، اس کا پیالہ پی کر یہ مست ہے، کچھ رہے یا نہ رہے، تو نے دیا تھا تو بھی حسین خوش تھا، تو نے اکبر کو چھین لیا میں پھر بھی راضی ہوں، تو نے زندگی عطا فرمائی میں راضی تھا، اب صدموں سے چور چور ہوں لیکن میں اکڑ نہیں رہا، بلکہ میں تو اپنے سر کو جھکا کر کہہ رہا ہوں۔ امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے آئے ہیں تو جگہ ڈھونڈ رہے ہیں سجدے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور عرض کر رہے ہیں اللہم ردان بقضائے کا صبرن علی بلائے کا تسلیمن لامرے کا سبحان رب یلعالی، سبحان رب یلعالی۔ اللہ حسین تیری قضا پر راضی ہے، اور اے پروردگار عالم تیری بلاؤں پر صبر کرنے پر راضی ہے، اور تیرا امر جو آ گیا اپنے سر کو جھکانے پر راضی ہے۔ اللہ میں تکنا چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر راضی بھی ہے یا نہیں ہے، تو مجھ پر راضی بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے سب کچھ قربان کر کے بھی عاجزی و انکساری کو نہ چھوڑنا، بلکہ عاجزی کی پیشانی کو زمین کربلا کی دہکتی ہوئی آگ والی سرزمین پر رکھ کر کہنا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا،
اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کون حق پرست ہے؟ یہ کون حق پرست ہے؟ بڑا عجیب ہے، ایسا حق پرست۔ یہ کون حق پرست ہے میں رضا سے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، سب برابر کاٹ رہے ہیں، پوری فصل یزیدیت کو کاٹے جا رہے ہیں، معیار کاٹنے کا ایک ہی ہے۔ ادھر 1000 گھات ہیں پانی پینے کے لیے، مگر عجیب بات ہے، ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ یہ ایک ہے شیر، ہزاروں بھیڑیں ڈر رہی ہیں، پانی پی کے آتی ہیں، پھر حسین کے چہرے کو دیکھتی ہیں، روب و دبدبا کو، تو بھیڑیں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالیقی حسین ہے، یہ بالیقی حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ دلاوری میں فرد ہے، کوئی مثال نہیں، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی خیر مرد ہے۔ حفیظ جلندری کی شاعری کے اندر ایک عجیب قسم کا ترنم ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی خیر مرد ہے، جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے۔ پھر سنیں، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی خیر مرد ہے، جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے۔ حبیب مصطفیٰ ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقی حسین ہے، یہ بالیقی حسین ہے، یہ نبی کا نور العین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، شامی فوج، کوفے شام دمشق کی، ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر سپاہ، یار ترنم کے آپ یہ ویسے بھی اشعار کے اندر ترنم ہے، آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، اور غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ، بس خدا کا نام ہے، بس خدا کا نام۔ یہ بالیقی حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ اور جب تلوار چلاتے تو کسی نے کیا خوب کہا، گویا کی آواز آ رہی ہے، آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بلکہ اس مجاہد پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس محمد پر جناب مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں، نیزے لہرا رہے تھے، مگر یہ حسن یار کا مت والا، یہ شمع رسالت کا پروانہ، یہ خلافت الہیہ کا محافظ، یہ حدود اسلامیہ کے رکھوالا، 20,000 لشکر یزید کے سامنے پورے عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا۔ اور اقبال نے کیا خراج تحسین پیش کیا ہے، اقبال ان کے ڈٹرمنیشن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے، عزم اونچوں کو سارا استوار، ارے ایک پہاڑ کی طرح آپ کا ارادہ نہیں تھا،
کئی پہاڑ اکٹھے ہو جائیں، جتنی مضبوطی ان پہاڑوں کے اندر ہے اتنی مضبوطی اس سے بڑھ کر فاطمہ کے لخت جگر حسین کے ارادے میں ہے۔ یہ تلواروں سے ڈرنے والا نہیں، تلواروں سے ڈرنے والا، بلکہ یہ تو حق کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حق کا کہ بنائے لا الہ ہست حسین پورے عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی اور لبوں پر تبسم تھا، کمر میں شمشیر تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور پشت پر ڈھال تھی اور چہرے پر چمک۔ میں قربان جاؤں اس سجاد کے جو صدموں سے چور چور ہونے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں علی کی شان دکھا گیا۔ ارے درود فاطمہ کے اس لال پر جو شریعت کی آن بچا گیا، اور سلام محمد کے اس نواسے پر جس نے حق پرست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ چلتے تھے چار سمت سے بالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے کھنجروں کو نکالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ایسا وقت بھی آ گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایک لشکری عبداللہ بن عمار کا کہنا ہے، تاریخ تبری کے اندر یا ابن اساکر اس کو نقل کر رہے ہیں کہ اس یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے جو بہت ایک کمانڈر تھا ایک دستے کا، اس نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم میں نے حسین کی طرح کا پہلے نہ بعد میں کسی کو دیکھا جس کے عزیز و اقربا، قریبی، بہن، بھائی، سگے سب ایک ایک کر کے کٹ گئے ہوں، اور وہ اتنی ہمت کے ساتھ، اتنے حوصلے کے ساتھ، اتنی جرت کا پہاڑ بن کر کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا، رعب و دبدبا مسلسل قائم تھا۔ میں نے نہ پہلے کسی کو دیکھا ان جیسا نہ بعد میں، یوں لگتا تھا کہ اسے کبھی بھی کوئی دکھ نہیں ملا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف بڑھتا ہے تو بھیڑیں کٹی جا رہی ہیں، بائیں طرف بھیڑ چلتا ہے، اور پھر مرکز یزیدیت میں خود حسین داخل ہوتے ہیں اور گانٹ شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ دشمن بھی مان رہے ہیں کہ حسین کا مد مقابل کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، تلواروں کے وار ہونے لگے، نیزوں کی بچھاڑ ہونے لگی، مگر قربان جاؤں میرے آقا حسین تیری شجاعت کے، اور صدقے جاؤں تیری بہادری کے، اور نثار جاؤں تیرے عزم و استقلال کے کہ تو نے ابن علی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تیری تلوار تھی کہ بجلی، تیری تیغ تھی کہ رعدم و برق، آسمانوں سے گرنے والی بجلی جس جانب بھی پلٹی یزیدیوں کو جلا گئی، اور تیری شمشیر تھی کہ قہر الہی جس سمت بھی اٹھی تباہ کر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا لال بھی لشکر یزید پر بفرے ہوئے شیر کی طرح لپکا، اور شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ کبھی میسرا کی طرف بڑھے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اور کبھی میمنہ کی طرف بڑھے تو یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح گرنے لگے، اور پھر قلب لشکر میں گھس گئے تو تباہی مچا دی۔ ہاشمی تلوار کے انگاروں سے یزیدی جل رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سے، اس کی زین پر سے فرش زمین پر آ رہے ہیں، لیکن کس طرح کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آ رہے ہیں تو مورخین کہتے ہیں کہ فوراً نہیں گر پڑے، بلکہ وہ نیزے ٹوٹتے ہیں آپ کے بوجھ کی وجہ سے، جسم میں دنس جاتے۔ آپ حوصلہ دیکھیں، علی کی اس شیر کا حوصلہ دیکھیں کہ آپ گودی میں اپنے جوان علی اکبر کو اٹھا رہے ہیں، اور وہ علی اکبر، میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا تھا کہ حضرت جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ ناف سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، اور ناف سے لے کر پیروں تک جناب حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، رسول اللہ جیسے ہیں، رسول اللہ جیسے ہیں۔ لیکن اگر کوئی رسول اللہ کا کامل عکس دیکھنا چاہتا ہے ایک ذات کے اندر تو وہ شہزادہ علی اکبر تھا۔
شبیہ مصطفیٰ. اللہ نے حسین کو وہ لال عطا فرمایا تھا. وہ 18 سال کا نوجوان بیٹا ہے. آپ اس کے لاش کو اٹھا رہے ہیں لیکن وہ اٹھایا نہیں جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ گوشت جو ہے نا وہ نیچے گر رہا ہے. یہاں تک کہ معتبر روایات سے ثابت ہے کہ انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ کیما کر دیا تھا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو. تو امام علی مقام اس کو اٹھا کر لا رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض کر رہے کہ یا اللہ یہ کیوں ہو گیا, نہیں, بلکہ یہی ہے, اے اللہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر راضی ہے. یا اللہ جو بھی ہو رہا ہے ہو جائے, بس تو مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرمانا اور مجھے تو پاس فرمانا. یہ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن آپ کی عمر مبارک ہے. 61 سال یہ سن ہجری ہے. اور تذکرہ سبت ابن جوزی کے اندر ہے کہ 33 نیزوں کے, 40 تلواروں کے اور 121 تیروں کے گھاؤ, زخم جو ہے بڑے بڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی جسم اطہار میں نظر آ رہے تھے. اور جہاں پر اہل سیر نے, یہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ زیادہ نظر آئے, اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بڑے زخم تھے اور ایک ایک زخم کے اندر 10 12 زخم بھی چھو سکتے ہیں تیروں کے, یعنی بڑے بڑے یہ گھاؤ نظر آئے تھے. اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا جبہ مبارک قیس بن محمد اشعث نے اتار لیا تھا, اور بحر بن کعب نے پائجامہ مبارک جو ہے وہ اتار لیا تھا, اور اسود بن خالد نے نالین پاک اتار لی تھی, اور عمر بن یزید نے امامہ مبارک اتار لیا تھا, اور یزید بن شبل نے چادر اتار لی تھی, اور سنان بن انس نخعی نے زرہ اور انگوٹھی مبارک حضرت امام علی مقام کی آپ کے ہاتھ مبارک سے اتار لی تھی. یہاں پر ایک بہت بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے ان پڑھ لوگوں کو کہ جی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کاٹ لیا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, تاکہ یزید ہاتھوں کو پکڑ کے یہ نہ کہے کہ لوگوں دیکھو حسین نے میری بیعت کر لی. یہ بڑی ہی جہالت ہے اور لوگوں کو جاہل بنانا بہت بری بات ہے. بہرحال یہ ہے کہ آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انگلی پر سے چھاپ جو ہے انگشتری اس کو اتار لیا تھا, اور اتارنے والے کا نام بھی مورخین نے لکھا ہوا ہے. چاہے یہ یزیدیوں کی روایت ہے لیکن انہوں نے ٹھیک ٹھیک بتایا کہ فلاں فلاں بندے نے یہ چیز, اور پھر وہ نسلوں تک ان کے خاندانوں میں چلتی رہی, یا کسی نے فروخت کر دیا تو کر دیا. بہرحال زرہ انگوٹھی انہوں نے اتاری, اور پھر کہا کہ اہل بیت اطہار کے خیموں میں سارا سامان لوٹ لیا گیا, اور پھر اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگائی گئی. لیکن یہ کہنا کہ ان کے سروں کو ننگا کر دیا گیا, نہیں, یہ اللہ رب العزت کی غیرت کے خلاف ہے, بلکہ یہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں تھا, ایسا ہو سکتا ہی. ہاں آزمائے گئے, سخت آزمائے گئے. امام حسین کے بعد ان کا بیویوں کا امتحان شروع ہوا, لیکن وہ بھی اپنے امتحان کے اندر ایسے ہی کامیاب ٹھہری جیسے حضرت فاطمہ زہرا کے فرزند ارجمند سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامران و کامیاب ٹھہرے تھے. اسی طرح آپ کے گھر والے بھی ایسے ہی صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر یزیدیوں کے سامنے کھڑے رہے, یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے پورے وجود پاک کو ننگا کر دیا تھا. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور آپ کی سر مبارک کو کاٹ کر نیزے کے اوپر انی پر چڑھا دیا گیا تھا. گویا کہ رب دکھا رہا تھا ظالموں, تم نے میرے محبوب حسین کو قتل کیا, یہ قتل ہو کر بھی تمہارے سروں سے اس کا سر بلند ہے, اس لیے کہ یہ ہے ہی سر بلند. حسین ہے ہی سر بلند. اللہ اکبر. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. کربلا کے بیابان میں ظلم و ستم کی آندھی چلی, مصطفی چمن کے غنچہ گل باد سموم کی نظر ہو گئے, علی کا گھر تاج و تاراک ہو گیا, زہرا کا لہلہاتا باغ اجڑ گیا, ریاض نبی کا گلے سر سبج مسل دیا گیا, غریب الوطنی میں بچے یتیم ہو گئے, بیویاں بیوہ ہو گئیں, اور امام علی مقام
61 ہجری کے اندر 10 محرم الحرام کے دن حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ شمر کا خنجر گلوگے خشک پہ چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، چشم گریاں مزر دین پہ گوہر بوتی رہی، کٹ گیا سار مگر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ امام کی زندگی ہے تو پاک سے پاک تر ہے، پاک سے پاک تر ہے، امام کی شہادت ہے تو پاک سے پاک تر ہے۔ اور اللہ اللہ کیا کہنے، جب آپ آخری وقت اپنا سر اقدس زمین کربلا پر رکھ کر یہ عرض کر رہے تھے، یا اللہ میں تجھ پر راضی ہوں، تو مجھ پر راضی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو میری قربانی کو قبول فرما لے، میری قربانی کو قبول فرما لے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی شان کے مطابق آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تیرا علی اکبر کا کیما ہوا، تو نے صبر کیا، تو نے علی اصغر کی آخری ہچکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کیا دل کے ساتھ، تو نے عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے، اے میرے محبوب حسین، تو نے اون و محمد کی جوانیاں لٹتی ہوئی دیکھی، تو نے بچوں کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا، ہر حال میں جب میں نے تجھے دیا تو مجھ پر راضی تھا، میں نے چھین لیا، قضاء و قدر کی چھریاں چل گئیں، سرو کے درخت کاٹ دیے گئے، گلشن وحدت کے پھول جو ہے وہ مرجھا دیے گئے، لیکن اے حسین تو ہر حال میں مجھ پر راضی رہا۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے حسین کے نفس مطمئنہ، ہر حال میں مجھ پر راضی ہونے والے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف سے گیا تھا، حسین دنیا کو چھوڑ دے، اپنے رب کی طرف دوبارہ لوٹا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن کی آیت ہے۔ یہ اللہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، اللہ حسین کے صدقے تمہیں بھی پکارے گا اپنی شان کے مطابق، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میری رضا پر راضی رہنے والی جان، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف اب آ جا، چھوڑ دے دنیا کو، میرے پاس آ کر تو دیکھ میں نے تیرے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین تو ہی مجھ پر راضی نہیں، تیرا رب بھی تجھ پر راضی ہو چکا ہے۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندے تجھے لینے آئے ہیں، یہ تیرا چچا جعفر طیار تجھے لینے آیا ہے، یہ میرا شیر تیرا بابا علی حیدر کرار تجھے لینے کے لیے آیا ہے، تیری ماں فاطمہ آئی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے ان پاک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر یہ تجھے لے کر جنت میں جائیں گے، میری جنت کے اندر اپنی روح کو داخل کر دے۔ میری عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے پہلے علماء اکرام نے خطاب کیا اس کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ جل مجدہ الکریم اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے علماء کی موجودگی میں تو اللہ رب العزت اس کو معافی عطا فرمائے، اور اچھی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما کے دلوں میں جاگزین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اسوہ کاملہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔